یہاں عورت کو ایک استحقاق دیا ہے جو مرد کو دیے ہی نہیں ہے. یہاں عورت کو پتہ نہیں کہاں آسمان میں لے گئے اللہ. یہ میں آپ کو بتاؤں، وہ ہے حق مہر. دنیا کی کسی طاقت کو اختیار نہیں ہے کہ حق مہر کا اس وقت تعین کرے سوائے اس بچی کے جس کی شادی ہو رہی ہے. 2 طرح کا حق مہر، دونوں ہی ڈیمانڈ کر سکتی ہے، جو دونوں میں سے ایک معجل عین والا، ایک واو والا، اجلت میں فوری ادائیگی والا، ایک ڈیفرڈ کہ جب چاہے میں اس سے لے لوں. یہ ہے سیکیورٹی کے انداز کہ ایک گھر کے سربراہ کے پاس دی جا رہی ہے بچی، جا رہی ہے اپنا گھر چھوڑ کر، لیکن کنڈیشن کون لگاتا ہے میں بتاؤں؟ معاشرے میں کنڈیشن وہ لگاتا ہے جو عزت کے بہت اونچی سطح پر. چوائس پوزیشن کس کی ہوتی ہے؟ زیادہ معزز کی. یہاں عزت کس کو دے دی اللہ نے؟ جب اللہ کے پاس جاؤ گے تو پھر جانے سے مراد آخرت والا میں نہیں کہہ رہا کہ اللہ کے پاس جاؤ گے، یعنی دینی نقطہ نظر سے جب اللہ کو انووک کرو گے اس کی جورسڈکشن کو، یہاں وہ کہتا ہے یہ ڈیمانڈ کرے گی صرف یہ کہ تم مجھے فوری طور پر اتنے ادا کرتے ہو تو میں سائن کرتی ہوں، اگر نہیں کرتی. بتائیں عزت کس کو ملی؟ سوچنے کی باتیں دین کو ساری دنیا پڑھتی ہے. پھر وہ کہتی ہے اور مزید سیکیورٹی چاہتی ہے، چونکہ یہ تو طلاق دینے کا اس کو اختیار بڑا دیا ہوا ہے، 3 طلاقیں دینی ہے تو مجھے فارغ کر دے گا. اس کا توڑ کیا نکالا؟ می واو جیم لام معجل، حق معجل، ڈیفرڈ پیمنٹ. یہ اماؤنٹ وہ ہے جب چاہوں مستقبل میں طلب کر سکتی ہوں. اب وہ کہتا ہے میں گھر سے نکالتا ہوں. آپ کو عام طور پر یہی فائنینشیل انسیکیورٹی ہوتی ہے نا کہ میں گھر سے نکل گئی، والدین سلامت نہیں رہے، کہاں جاؤں گی؟ اب آپ نے پہلے لکھا ہوا ہے کہ میں اتنے لاکھ روپیہ لوں گی اگر کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے. پہلے تو اس کو پتا ہے اتنے لاکھ میرے پاس ہے ہی نہیں، تو وہ طلاق کی تو ضرورت ہی نہیں کرے گا. اگر کرے گا بھی تو عورت کے پاس اگر پیسہ ہو اور گھر ہو، اس کو زندگی میں باعزت زندگی گزارنے کے 100 انداز ہوتے. یہ ہے خالق کائنات، کیونکہ اس نے اس کی تخلیق کی ہے. اس کی ذمہ داری کیسے پکڑتا ہے اور چلاتا ہے؟ یہ تو معاشرہ ظلم کرتا ہے. کیونکہ مجھے پھر اکثر بچیاں سوال کرتے ہیں، سر جی معاشرے میں ہوتا تو نہیں ایسے. اب یہ نہیں ہوتا تو پھر وہ تو ہمارا قصور ہے نا، اللہ کا تو نہیں. ہم تو اسلام کو ڈسکس کرتے ہیں اکیڈیمکلی. اللہ مورد الزام تو نہیں ٹھہرایا جا سکتا. مورد الزام تو یہ انسان ہے. یہاں تو چنگیز خان بھی پیدا ہوں گے، یہاں تو مسلمانوں میں ایسے خاوند پیدا ہوں گے. جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں، شادی کے بعد اپنی بیوی کو ماریں گے بھی، سسرال سے پیسے لاؤ. جتنی دیر وہ پیسے نہیں ختم ہوتے اس کے دن اچھے گزر رہے ہیں. میں ایک بچی کو ایسی کو جانتا بھی ہوں، اس نے مجھے بتایا کہ جب تک میرے پیسے میں اپنے باپ سے لا کر دیے تو میرے 2 مہینے اچھے گزر گئے. 2 مہینے کے بعد ختم ہو گئے، میں مارنا شروع کر دی. ایسے جاہلوں کے گھرانے بھی کہ پھر اور لاؤ. یہ چیزیں ہیں، اللہ کو مورد الزام تو نہیں ٹھہرا سکتے. اس نے کہا میں نے تو ایک سسٹم بنا دی ہے. تو لہذا یہ جو چیزیں ہیں سٹیٹس کی کہ جی اس جھگڑے میں پڑے رہنا، یہ بالآخر یہی لڑکی جب ماں بنتی ہے تو اس کو کہتا ہے اس کے پاؤں میں جنت ہے. کیا سٹیٹس کے تم جھگڑے کرتے ہو؟ عزت احترام کے انداز دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے. پھر خود آپ کی ماں کی عزت آپ کی نظروں میں کتنی ہے؟ کیا آپ سٹیٹس کی باتیں کرتے ہو؟ عورت سٹیٹس کی جب ماں بنتی ہے تو کتنا ایلیویٹ ہوتی ہے نا. سب کی مائیں بتائیں اس کی عزت پر ذرا سی بھی آنچ برداشت کر سکتے ہو؟ خالق کائنات نے کیسے پہرے دیے ہیں اس کی عزت پر اور تکریم پر. یوں پہرے دیے ہوئے خالق کائنات بیٹھا ہوا ہے، اس لیے کہ وہ اس کی منشا سے تخلیق ہوئی ہے، اس کو یوں نہیں چھوڑ سکتا. ہے نا دنیا کی مائیں ساری اولادیں سیسا پلائی ہوئی دیوار کھڑی ہو جائیں گی ماں کے آگے. کوئی میلی آنکھ سے تو دیکھے کسی کی ماں، اس لیے کہ خدا کائنات کی پیدا کی ہوئی تخلیق ہے. اس کو انداز آتے ہیں. اور جب وہ بچی ہوتی ہے والدین کے گھر، جس طرح باپ اس کی شیلڈ بنا ہوتا ہے، کوئی نہیں ہاتھ لگا سکتا. ایکسیپشنز کی بات نہیں کرتا، جنرلائزیشنز کی بات کرتا. کتنی بچیاں گھر میں محفوظ ہوتی والدین کی سلامتی میں، اس گھر میں ساری زندگی یاد کرتی رہتی، ساری زندگی یاد کرتی رہتی. نہ ویسا کوئی ہوتا ہے تو خالق کائنات کے اس نظام پر آپ نہیں انگلی اٹھا سکتے. اس نے جگہ جگہ بیلنس کریٹ کیے ہوئے. اب چونکہ
زیادہ اس کو معاشرے میں اس کا بایولوجیکل سیٹ اپ ایسا ہے، بچے پالنے ہوتے ہیں، گھر کو لک آفٹر کرنا ہوتا ہے، گھر پورا ایک انسٹیٹیوشن ہوتا ہے، اس کی وہ انچارج ہوتی ہے۔ خاوند چونکہ باہر رہتا ہے، بعض اوقات مہینوں کے حساب سے بھی باہر رہتا ہے، بزنس میں جاتا ہے، دوسرے شہروں میں جاتا ہے، ملکوں میں جاتا ہے، گھر کی انچارج وہ ہے۔ اس لیے جب وٹنس کے معاملہ آتا ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ اگر ایک مرد نہ ملے تو دو عورتیں۔ بتائیں اس کو پریروگیٹو دیا، اس کو اس اینگل سے بھی کبھی نہیں آپ نے اسٹڈی کیا ہوگا۔ اگر عدالت میں کوئی گواہی کا معاملہ ہو یا آپ کا پیپر ہی ہو، پیپر حل کرنا ہے ایگزامینیشن ہال میں، کچھ کینڈیڈیٹ کو کہہ دیا جائے کہ آپ اپنے ساتھ نہ کوئی بندہ لے جا سکتے ہیں ہیلپ کے لیے، بتائیں آپ کی عزت بڑھائی ہے کہ کم کی ہے؟ ساری دنیا پروٹیسٹ کرے گی۔ اس کو یہ پریروگیٹو استحقاق کیوں ملا جی؟ یہ ایک بندے کی مدد لے سکتا ہے یا کتاب ساتھ لے کے جا سکتا ہے؟ یہاں وہ کہتا ہے دو عورتیں، کیونکہ وہ کورٹ لائک سچویشن سے زیادہ ایکسپوز نہیں ہوئی، جس ماحول میں اس کو رکھا ہوا ہے اس کو استحقاق دیا کہ دوسری عورت گواہ کے لیے اپنے ساتھ رکھیں تاکہ ایک دوسرے کو کمپنسیٹ کریں، کنسول کریں، ایمبیرس نہ ہوں وہاں، اس لیے کہ گھر میں رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے معاشرے میں چلا رہا ہے، اس طرح اس کی پروٹیکٹڈ کمیونٹی کو، اتنی خوبصورت اور اتنی قیمتی چیز کو۔ پنجابی میں کہتے ہیں رولنا نہیں چاہتا اس کو کچہریوں میں، رل جائے گی کیلی۔ پیرنٹس والا رول ادا کرتا ہے، اس کو میں کس ماحول میں اسکاٹ میں لے کے جاؤں، دوسری ساتھ رکھوں، غم گھبرائے گی۔ یہ عزتوں کے انداز ہیں، ڈس رسپیکٹ کے انداز نہیں ہے۔